ایک فون کال جس نے نتن یاہو کی جسم میں سنسنی دوڑا دی اور اس کو اس حملے سے روک دیا جو شاید مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہوتا، اور اگر یہ حملہ ہو جاتا تو جنگ کی ایک ایسی آگ لگتی جو ایران سے لے کر امریکہ تک پھیل جاتی اور شاید اسے روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اسرائیل میں ایک خفیہ فوجی میٹنگ ہوئی اور اس میں نتن یاہو نے اپنے جرنیلوں سے سوال کیا کہ ہم ایران پر ایک بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ کن وار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت ہی خفیہ طور پہ کرنا چاہتے ہیں، اس حد تک کہ امریکہ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، اور ہم اچانک جا کر ایران کو دبوچنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس کے ساتھ بہت ساری جنگ لڑ چکے ہیں اور اس میں ہم بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اب ایک ہی وار کرنا ہے، بڑا وار کرنا ہے اور فیصلہ کن وار کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہم اس میں کیا کچھ تباہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے۔ تو نتن یاہو کو انٹیلیجنس چیف نے سب سے پہلے وہ اہداف بتائے جن کو تباہ کر کے ایران کو اس کے بقول گھٹنوں پر گرایا جا سکتا ہے اور ایران کو اس حالت پہ لایا جا سکتا ہے کہ وہ سرنڈر کر دے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے۔ نتن یاہو نے جب وہ اہداف سنے تو یہ پوچھا کہ ان کو کس طرح تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر جو اسرائیل کی ایئر فورس کا چیف تھا جس کا نام عمر تشلر ہے، اس نے کہا کہ ہم اس کو فضائی کارروائی کے ذریعے تباہ کر سکتے ہیں، ایک بڑی فضائی کارروائی کر سکتے ہیں جس میں کئی اسکواڈرنز شامل ہوں گے، یعنی تقریباً 100 سے 150 جہازوں تک کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس نے اس طرح کا ایک پروپوزل پیش کیا کہ ہمیں 100 سے 150 فائٹر جیٹس کے ساتھ ایران میں ایک ساتھ گھسنا چاہیے، بڑی کارروائی کرنی چاہیے اور سینکڑوں اہداف کو ایک ساتھ تباہ کر دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ ایران جاگے اور امریکہ کو پتہ چلے۔ نتن یاہو کو یہ پلان بہت پسند آیا اور اس نے اس کا اپروول دے دیا، اور اس کے بعد وہ دن آ گیا جو جون کی 8 تاریخ تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ جون کی 8 تاریخ کو تمام اسکواڈرنز تیار کھڑے تھے، مختلف بیسز پہ تیار کھڑے تھے، طیاروں میں پائلٹ سوار ہو چکے تھے اور وہ اپنی فائنل بریفنگ کو ڈسکس کر رہے تھے، اور انہیں بتا دیا گیا تھا کہ کن ٹارگٹس کو کس طرح جا کے کب کہاں کیسے نشانہ بنانا ہے۔ یہ تمام تفصیلات انہیں بتا دی گئی تھیں اور حملے کے لیے وہ بالکل تیار تھے کہ اچانک ایک ٹیلی فون کال آ گئی، اور ٹیلی فون کال ڈائریکٹ نتن یاہو کو آئی، اور ایک بہت ہی غصے بھرا لہجہ تھا جو اس دوسری طرف سے بات کی جا رہی تھی، اور کہا گیا کہ اگر تم نے یہ حملہ فوری طور پہ نہ روکا تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں بخشیں گے نہیں، تم بہت بڑا جرم کرنے جا رہے ہو۔ دراصل امریکی انٹیلیجنس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پہ یہ کہا کہ آپ انٹروین کریں کیونکہ اسرائیل ایک بہت بڑا ایئر اٹیک پلان کر رہا ہے ایران کے اندر، ڈیپ انسائیڈ ایران، اور اس میں بہت سارے ہنڈریڈز آف ملٹری ٹارگٹس، 100 آف گورنمنٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینکڑوں اہداف کے اندر ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے میڈیا رپورٹس کے اندر کہ ان کی نیوکلیئر سائٹس بھی تھیں جن کو اسرائیل نشانہ بنانا چاہ رہا تھا، اور چاہ رہا تھا کہ جہاں پر بھی افزودہ یورینیم ہے وہاں پر حملہ کر کے ان سائٹس کو نشانہ بنایا جائے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو اڑا دیا جائے، انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹرز کی بلڈنگ کو اڑا دیا جائے، اس کے علاوہ بہت ساری گورنمنٹ فیسلٹیز کو اڑا دیا جائے، اور بہت ساری ایسی اسٹریٹجک لوکیشنز، اسٹریٹجک ٹاورز، اور بہت سارے کمانڈ سینٹرز، کمیونیکیشن کے نظام، بہت سارے ایئر ڈیفنس سسٹم، ان سب کو تباہ کرنا تھا، اور ان سب کی لسٹ لے کے، کوآرڈینیٹس لے کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل تیار کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کال نے 1 گھنٹے پہلے حملے سے اس سارے گیم کا پانسا پلٹ دیا، اور نتن یاہو کو اس بات پر مجبور ہونا پڑا کہ وہ ان حملوں کو روکنے کا آرڈر دے، اور جب اس نے یہ حملے روکنے کا آرڈر دیا تو پوری اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے اس کے اندر کھلبلی مچ گئی اور اس کے اندر سنسنی پھیل گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم تو ایک کاری وار کرنے جا رہے تھے، ایک آخری وار کرنے جا رہے تھے ایران پہ، ہمیں کس طرح روک دیا گیا۔ اور اس کے بعد اسرائیل کا جو ایئر فورس کا چیف ہے وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوا، اور اس کے لوگ بھی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے، اور اس حد تک ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ ان تمام لوگوں کو ایک خط لکھ کر ان کو ساری سچویشن بتانی پڑی اسرائیل کے ایئر فورس چیف کو، بلکہ ان کے اہل خانہ کے نام بھی خط لکھنا پڑا، اور بتایا کہ کس طرح یہ معاملہ ہوا، کس طرح ایک کال آئی اور کس طرح نتن یاہو کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا، ورنہ ہم تو مکمل طور پہ تیار تھے اور ہم ایران کو سرنڈر کرانے کے موڈ میں تھے۔ ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا تھا جس سے اس کی تمام اہم اسٹریٹجک لوکیشنز جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں ان کو تباہ کر دیا جاتا،
اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک امریکہ کے ریفیولنگ ٹینکرز بھی ان کے پاس تھے KC-135 جس کے ذریعے تمام جو فائٹر جیٹس تھے ان کو فضا میں ہی ایندھن بھروانے کی صلاحیت ان کے پاس وہ سہولت میسر تھی اور اسی لیے وہ لوگ ڈیپ انسائیڈ ایران حملہ کرنا چاہ رہے تھے. اب اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو اس کا میگنیٹیوڈ ہے, جو اس کی شدت تھی حملوں کی, وہ اسرائیل کا ایئر فورس چیف بتا رہا ہے کہ بہت ہی ہائی تھی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں طیاروں کو جانا تھا اور ایک ساتھ بہت ساری اسٹریٹجک لوکیشنز پہ وار کرنا تھا اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کا دل اڑانے جا رہے ہیں. اب ایران کا دل کیا ہے؟ ایران کا دل وہ تمام مقامات ہیں تہران سمیت جہاں پر اس کے کوئی نہ کوئی وسائل رکھے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی ملٹری فیسلٹیز ہیں, کوئی اس طرح کی فیسلٹیز ہیں جہاں پر کچھ حساس قسم کا مواد رکھا ہوا ہے. ایسی فیسلٹیز ہیں جہاں پر میزائل سائٹس ہیں, ڈرون سائٹس ہیں اور لانچنگ پیڈز ہیں اور بہت سارے ایسے لوکیشنز جہاں سے ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے, جواب دیتا ہے امریکہ کو یا اسرائیل کو جب بھی کبھی حملہ ہوتا ہے. تو ان تمام سائٹس کو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں اڑانے کا پلان تھا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا میگنیٹیوڈ ہائی کیوں کہا گیا اور کیوں کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا حملہ تھا, یہ کاری وار ہوتا, یہ ایک ہی وار ہوتا اور ایک ہی وار میں وہ اس کو سمیٹ کر ساری چیزوں کو تباہ کر کے واپس نکلنے کے موڈ میں تھے اور اس کی تمام تیاری کر چکے تھے. پائلٹس جو ہیں وہ جہازوں میں سوار ہونے کے بعد ٹیک آف کرنے ہی والے تھے کہ ایک ٹیلی فون کال آئی اور نتن یاہو کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اور ایران پر ہونے والا تاریخ کا سب سے بڑا حملہ روک دیا گیا. اسرائیلی ایئر فورس کے چیف کا بھی لیٹر سامنے آیا ہے جو اس نے فیملیز کو لکھا ہے اور فیملیز کو لکھے لیٹر میں کہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تھی, ہم بالکل تیار کھڑے تھے, اگر ہم پہ بیرونی دباؤ نہ ہوتا, ہم پر اپنے ایک بہت ہی اہم اتحادی ملک کا دباؤ نہ ہوتا تو ہم اس معاملے میں رکنے والے نہیں تھے اور 1 گھنٹے بعد ہم بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا چکے ہوتے ایران کے اندر. قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا, اسی لیے امریکی انٹیلیجنس نے بروقت ڈونلڈ ٹرمپ کو اطلاع دی اور زور دیا کہ وہ مداخلت کریں اور نتن یاہو کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ ایران میں ایک بہت بڑا اٹیک جو کرنے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد وہ روک دیں. اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ان کو روک دیا بہت سخت الفاظ استعمال کیے, نتن یاہو کو وہی زبان سمجھائی, گالیوں کی زبان اور سخت زبان جو وہ سمجھتا ہے. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا کہ نتن یاہو کسی بھی وقت ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ سکتا ہے اور کسی بھی وقت وہ اکیلا اڑان بھر سکتا ہے, اکیلے حملے کر سکتا ہے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر ایک بہت اہم کام یہ کیا ہے کہ اپنے فاصلے اسرائیل کے ساتھ بڑھانے شروع کر دیے ہیں. KC-135 ریفیولنگ ٹینکرز وہاں سے بین گورین ایئرپورٹ پہ جو تل اویو کے کھڑے تھے ان کو واپس بلایا جا رہا ہے. اب ایک ایک کر کے وہ ٹیک آف کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایران کے اندر تک جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت جو اسرائیل کے پاس تھی وہ امریکہ نے چھین لی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ سفارتی طور پہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے اسرائیل پر اور نتن یاہو کے بالکل ایک رائٹ ہینڈ وہاں کے مشیر قومی سلامتی بین گویر, اس کا بھی جو ویزا تھا وہ اس حد تک ڈیلے کیا گیا کہ اس نے اپنا امریکہ کا میامی کا ٹرپ کینسل کر دیا اپنی فیملی کے ساتھ جو وہ جا رہا تھا اور اس کو بتایا گیا کہ تم یہاں پر آؤ, تمہیں اپنے فنگر پرنٹس دینے پڑیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ سوال پوچھیں گے. اور اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ یہ سوال اس کے مجرمانہ ریکارڈ سے متعلق ہوں گے, سابق ریکارڈ سے متعلق ہوں گے اور اسی لیے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویزا نہ دینے کے لیے ٹال مٹول کی جا رہی ہے اور اسی لیے اس نے اپنا فیملی ٹرپ جو امریکہ کا تھا وہ کینسل کر دیا. لیکن وہ US کی ایمبیسی میں نہیں گیا اور اس نے وہاں پر اپنے فنگر پرنٹس نہیں دیے. تو امریکہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہے اور یہی ایک بہت بڑا حملہ جو ایران پہ اسرائیل کرنے جا رہا تھا, ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی پیٹھ پہ بھی خنجر گھونپنے جا رہا تھا کیونکہ ایران پر حملوں کے بعد ایک سب سے بڑے حملوں کے بعد ایک ایسی آگ لگنے والی تھی مشرق وسطیٰ میں جس کی حدت بہت واضح طور پہ محسوس کی جاتی ہے امریکہ تک اور اس معاملے کو پھر سنبھالنے کے لیے دنیا کو بہت ہی غیر معمولی کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور شاید معاملہ اس حد تک بگڑ جاتا کہ یہ آسانی سے کسی کے بھی ہاتھ نہ آ سکتا. اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ہی سخت الفاظ میں اس معاملے کو روکا. لیکن نتن یاہو ایک ایسا خطرہ ہے دنیا کے لیے جو کسی بھی وقت کچھ بھی سوچ لیتا ہے اور اس کے شیطانی منصوبے کے آگے کوئی بھی بریک نہیں لگا پا رہا ہوتا. اور وہ اگر اس بات پہ طے کر لے کہ مجھے آگ لگانی ہے تو وہ اپنے اتحادیوں کو بھی کسی بھی طرح وہ ان کو اعتماد میں نہیں لیتا اور اکیلا ہی چل پڑتا ہے تباہی پھیلانے کے لیے اور اسی لیے اب اس پر اعتبار کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. ایران پر ایک بہت بڑا حملہ جو اسرائیل کرنے والا تھا شاید تاریخ کا جنگی تاریخ کا جو حالیہ جنگی تاریخ ہے اس کا سب سے بڑا حملہ تھا. ایک ہی بار کرنا تھا, اس کو ناکام بنا دیا گیا. قدرت نے امریکی انٹیلیجنس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو مداخلت پہ مجبور کیا اور یہ معاملہ بہت بڑی تباہی پھیلانے سے پہلے ہی رک گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.